بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو کلاس 11 اردو کے اہم MCQs جو 2023 کے پیپر میں پوچھے گئے تھے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے فلائنگ کوچ اور بڑی مچھلی کس قسم کے الفاظ ہیں؟ تو فلائنگ کوچ اور بڑی مچھلی یہ سلینگ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ سلینگ الفاظ یعنی غیر رسمی الفاظ ہوتے ہیں جو طنز و مزاح میں بولے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بچوں، کون سی صنف نثر کسی ملک کی جغرافیائی، سماجی اور معاشرتی حالات کی ایک دلچسپ تاریخ ہوتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بچوں سفر نامہ، ٹھیک ہے۔ اور افسانہ جھوٹی کہانیوں کو کہا جاتا ہے۔ مضمون تو مضمون ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں آپ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو لکھتے ہیں۔ اور داستان تو طویل کہانیوں کو داستان کہتے ہیں۔ تیسرا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردوں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اب یہاں دیکھیے معراج مصطفیٰ یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر کسی تاریخی واقعے یا کسی قرآنی آیت یا حدیث کا ذکر ہو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ صنعت تلمیح ہے۔ اور صنعت برہنۃ النظیر یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ جس میں شاعر اپنے کلام میں ایک چیز کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ صنعت لف و نشر یہ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں پہلے ایک مصرعے کو لپیٹا جاتا ہے یعنی لف کیا جاتا ہے، پھر دوسرے مصرعے میں اس کو نشر کر دیا جاتا ہے یعنی پھیلا دیا جاتا ہے۔ صنعت تضمین یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو واوین میں لکھتے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ فورتھ ہے جس غزل میں ردیف استعمال نہ ہو ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو جس غزل میں ردیف استعمال نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، اور جس میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ بیت الغزل غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اور مصباح غزل یہ وہ غزل ہوتی ہے جس میں 7 مصرعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ ہے پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اب نا یہاں پر اب دیکھیے اب پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ٹہنی ہے وہ جھکی ہوئی ہے، اور یعنی کسی نہر پر یا کسی دریا پر۔ تو اب یہ اصل وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مگر اب یہاں پر نا اب اس کو اب یہ اصل وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ گل کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، پانی کو چھو رہی ہے، تو اب اس کی اصل وجہ جو ہے شاعر نے کچھ اور بیان کی ہے کہ جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اب حقیقت کچھ اور ہے، خوبصورتی کے لیے جو ہے اس کی وجہ کچھ اور بیان ہو رہی ہے، تو ایسی صنعت کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو مگر خوبصورتی کے لیے اس کی کوئی اور وجہ بیان کر دی جائے۔ صنعت تعلی اب صنعت تعلی وہ صنعت ہوتی ہے کہ اس میں ایک چیز کو بہت زیادہ بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اور جیسے نا اب یہاں پر نا اب بڑھانے سے مراد کیا ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے عظمت، اس کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، اور بیان بھی اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ وہ دوسری خوبی سے بالا تر نظر آتی ہے۔ جیسے کہ اقبال کا ایک شعر دیکھیے
کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہاں پر نا اقبال نے انسان کی خودی کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب تقدیر بھی اس سے اجازت مانگ رہی ہے۔ اور صنعت تکرار یہ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور صنعت تضاد یہ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں الفاظ ایک کی ضد یعنی ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر 6 ہے، عابد کے دانت موتی کی طرح چمکتے ہیں۔ اس جملے میں موتی کیا ہے؟ اب دانت کو موتی جیسا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر یہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، اور حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ شبہ۔ یہاں پر نا جو دانت ہے یہ مشبہ ہے، اور جو موتی ہے یہ مشبہ بے ہے۔ اس نے موتی پوچھا ہے نا، تو موتی مشبہ بے ہے۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، دانت کو دی جا رہی ہے تو دانت مشبہ ہے، جس سے دی جائے، کس سے دی جا رہی ہے؟ موتی سے، تو وہ مشبہ بے ہے۔ غرض تشبیہ، غرض کیا ہے کہ دانت بہت زیادہ صاف ستھرے ہیں۔ اور حرف تشبیہ تو یہاں پر کی طرح، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور 9 2 11 ہونا قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا؟ 9 2 11 ہونا یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ اور شعر کیا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ ان میں وزن اور بحر آ جائے، وہ شعر ہوتا ہے۔ کہاوت تو کہاوت کی کیا ہوتی ہے کہ جس میں حکمت آمیز الفاظ چھپے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روزمرہ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ مریض درد سے بلبلا اٹھا، اس جملے میں امدادی فعل کی نشاندہی کیجیے۔ امدادی فعل یا معاون فعل یہ وہ فعل ہوتے ہیں جو اصل فعل کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر نا اب یہ دیکھیے بلبلا، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اور اٹھا یہ جو ہے یہ امدادی فعل ہے یہاں پر۔ اور پھر بچوں 9 ہے، درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا مال اسباب اور مکانات سب بک گیا، نہیں، اس کا مال اسباب اور مکانات سب بک گئے، سب بک گئے، یہ اس کا درست جملہ ہے، یعنی 4 والا جو ہے یہ آپ کا درست جواب ہے۔ 10واں ہے بچوں، روٹھ جانا اور نیند آنا قواعد کی روح سے کس کی مثال ہے؟ تو اب روٹھ جانا اور نیند آنا یہ قواعد کی روح سے مرکب مصدر کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اب دیکھیے روٹھ اور یہ اسم اور جانا فعل، نیند اسم اور آنا فعل، تو جو اسم اور فعل سے بنے وہ مرکب مصادر یا مصدر ہوتے ہیں۔ مرکب توصیفی یہ وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کی صفت یا خوبی بیان کی جاتی ہے، جیسے سفید پین، کالا کپڑا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اب یہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور مرکب عطفی یہ وہ مرکب ہوتے ہیں جن میں حروف عطف واو اور جو ہے واو یا اور کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ماں اور باپ وغیرہ۔ اور مرکب استدراک یا استدراکی یہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے خلاف یا اس میں کچھ وضاحت شامل کی جاتی ہے، اور اس کی پہچان اس میں لیکن، مگر، البتہ جیسے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ وہ آیا تھا لیکن جلدی چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اب لیکن آ گیا تو یہ ہوگا مرکب استدراکی۔ اور بارش ہو رہی تھی البتہ ہم سکول پہنچ گئے، یا ایک اور مثال میں ذہن میں آ رہی ہے، محنت تو کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ استدراکی جملے ہوتے ہیں۔ 11
استعارہ کے ارکان کی تعداد تو استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ 12 ہے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ تو یہاں پر نا اب یہاں پر جو ہے کون سی صنعت ہے، تو یہاں پر اب میرے ذہن میں مجھے یہ دونوں صنعتیں لگ رہی ہیں، یہاں پر لفظ و نشر بھی اور تفریق بھی، پر جو درست جواب مجھے زیادہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے صنعت تفریق، کیونکہ فرق بیان کرنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اب فرق بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نہ ہمت نہ آنکھیں نہ دل نہ، تو اب نہ دوسرے میں پھر اس کے درمیان فرق بیان ہو رہا ہے کہ نہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صنعت تفریق ہے۔ باقی اگر آپ میں سے کسی کو اگر درست جواب معلوم ہے صنعت لفظ و نشر میں سے اور تفریق میں سے، تو وہ لازمی مجھے بتائیں۔ اور 13 ہے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، تو وہ جس میں ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مخمس کہلاتی ہے، اور جس میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مصمت یہ وہ صنف شاعری ہے کہ جس میں ہر بند میں 4 یا 5 مصرے ہوتے ہیں، اور جو پہلے میں مصرے ہوتے ہیں ان کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور جو آخری مصرع ہوتا ہے اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اور ترکیب بند، اب نا بچوں شاعری میں یہ بہت اہم بات ہے کہ نا ایک مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے جسے ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اب وہ مصرع جس نظم میں یا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ترجیع بند، اور جس میں وہ ٹیپ کا مصرع نہیں ہوتا اسے ترکیب بند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور قصیدہ کی صنف میں کسی شخصیت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ 15 ہے محسن ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، اس جملے میں پہنچ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو پہنچ یہ جو ہے یہ قواعد کی روح سے اصل فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور 16 ہے اس نے شربت کی دکان میں کہا ایک گلاس مجھے بھی دیجیے، اس جملے میں علم بیان کی کون سی قسم کا استعمال موجود ہے؟ تو ایک گلاس مجھے بھی دیجیے، تو اب یہاں پر نا یہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں مجاز مرسل کی یہ چاروں اقسام، مجاز استعارہ، تشبیہ اور کنایہ اور مجاز مرسل، ان کی ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنائی ہے جو آپ لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو ان جو یہ چاروں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور 17 ہے دیدہ و دل کس مرکب کی مثال ہے؟ اب دیکھیے دیدہ و دل، اب ان میں واو آ گیا ہے، تو جب واو آ جائے تو یہ مرکب عطفی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرکب وصفی جن میں کسی کی وصف یا خوبی کو بیان کیا جاتا ہے۔ استدراکی جملے وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے خلاف یا اس میں وضاحت کے لیے کچھ اور الفاظ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اور جو استدراکی ہوتے ہیں وہ لیکن، مگر، تاہم وغیرہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ استدراکی جملے ہوتے ہیں۔ اور حروف مرکب اضافی وہ حروف ہوتے ہیں جو حروف اضافت جن میں پایا جاتا ہے، جیسے کا، کی، کے وغیرہ، تو یہ جملے جن میں ہوں گے وہ مرکب اضافی ہوں گے۔ اور 18 ہے کسی تقریب یا واقعے کا آنکھوں دیکھا حال لکھنا، یہ ردات کہلاتا ہے۔ اور 18 ہے لفظ تشبیہ کس زبان سے ماخذ ہے؟ تو یہ عربی زبان سے ماخذ ہے۔ اور 20واں ہے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ شعر میں موجود قافیے کی نشاندہی کریں تو اب قافیہ ہم آواز الفاظ آنے اور کھانے، یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور والا یہ ردیف ہے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔